الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عیسائیوں کے نے جو کچھ کیا تھا اور مختلف انبیاء کو جو قتل کیا تھا اور ان کی جو حرکتیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھا لیا آسمان. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. یحییٰ علیہ السلام کو صرف ایک رقاصہ رقص کرنے والے ایک عورت کی اس کی خواہش کے اوپر یحییٰ علیہ السلام کو قتل بہت بے دردی کے ساتھ اور بہت سارے دیگر انبیاء کو ان ظالموں نے قتل کیا اور بالآخر بہت تفصیلی اس میں مباحث ہے لیکن بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ گئے تاکہ اس کو قتل کرے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا آسمان کی طرف تو اس کا ذکر ادھر نہیں اور ادھر توفی کا لفظ استعمال کیا کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک کہ میں آپ کو متوفی کا مطلب ہے کہ وفات کروں لیکن یہ معنی ہمارے یہاں پر آئی ہے. توفی کے بہت سارے معنی لوگوں نے دیا. امام ابن تیمیہ اس بارے میں بہت سارے لغات کا حوالے دیا اور اس کے بہت سارے معنی ذکر کیا لیکن اس کے تمام معنی کو جب ضبط کرتے اس کا مطلب یہ کہ اخذ روح مع الجسد روح کو جسد کے ساتھ اٹھانا. روح کو اللہ نے جسد کے ساتھ ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا روح کو نہیں اخذ روح مع الجسد یعنی روح کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طرف اٹھا لیا. اور قرآن بالکل واضح نہیں کہتے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ اس کو صلیب پہ چڑھایا بلکہ ولكن شبه له اس پر کچھ شبیہ ہو گئے. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پائے اور وہ ان کے اپنے دلائل ہے جو بھی ہے ان کے لیکن بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمان کے اندر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے 40 سال حکومت کریں گے اور یہ حکومت وہ شریعت محمدی کے مطابق کریں گے. اپنے طور پر کوئی دین کے مطابق کوئی نہیں کریں گے. قادیانی اعتراض کرتے تم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے آخر نبی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ شریعت محمدی کے مطابق کریں گے. حتیٰ کوئی محمدی بھی نہیں کریں گے. آگے اس وقت نماز کا کھائیں گے جو کہیں گے جی تم نماز پڑھاؤ وہ کہیں گے نہیں یہ شرف ہے امتی محمدی اور کوئی ایسے فیصلہ نہیں کریں گے امت محمدی کے خلاف. 40 سال ان کی حکومت ہوگی لیکن شریعت محمدی کے مطابق ہو شریعت فرمائیں گے. ہاں دنیا والا 40 سال ہاں اس کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک بے شک میں آپ کو اٹھاتا ہوں میں آپ کو لے لیتا ہوں. یعنی ایسے نہیں کہ میں آپ کو وفات کرتا ہوں یعنی میں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں آپ کو ورافعک آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں آپ کو اٹھاتا ہوں اپنی طرف آپ کی روح اور جسد دونوں کو لے لیتا ہوں ورافعک اپنی طرف آپ کو اٹھاتا ہوں آسمان کی طرف ومطہرک اور فرمائیں کہ آپ کو پاک کرتا ہوں من الذین ان لوگوں سے کفروا جن نے کفر کیا جو کافر ہیں جن کے گرد و غبار اور جو گندگی ہے اس سے اللہ فرماتے ہیں میں کو پاک کرتا ہوں. وطہرک آپ کو پاک کر دیتا ہوں من الذین ان لوگوں سے کفروا جن نے کفر کیا. اور تیسری فرمایا وجاعل الذین اتبعوک میں بنا لیتا ہوں رکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے وہ لوگ جن نے تباہ جن آپ کی اتباع کی
فوق الذین اوپر ان لوگوں کی کفروا جنہیں کفر کیا، یعنی جو آپ کے تابعدار ہیں جو آپ کے ساتھ دیتے وہ ان لوگوں کے اوپر اٹھاتا ہوں، ان لوگوں کے اوپر رفعت دیتا ہوں، بلندی دیتا ہوں جن نے کفر کیا قیامت تک، یعنی قیامت تک اللہ نے اس کے اوپر ذلت مسلط کی، بابا غضب میں یہودیوں کے اوپر عیسائیوں کے اوپر اللہ نے غضب کیا۔ آج اگر بظاہر یہ لوگ ہمیں کسی جگہ کسی فور میں بھی نظر آتے ہیں تو یہ کسی اور سہارے سے، ان کی ذاتی کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو الا بحبل من اللہ و حبل من الناس، کہ اللہ کے رسی سے ہو یا لوگوں کے قوت سے، تو کسی اور ذریعے سے۔ اگر یہودی مضبوط ہے کی جگہ تو اس کو امریکہ کی سرپرستیاں سے، اسی طرح عیسائیوں کو مختلف حکومتیں ان کو جو ہے اس کو تعاون کرتے اس کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر غضب ہے۔ ثم الی مرجعکم، فرمائے کہ پھر میرے طرف آپ کو پلٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا رسولهم، جو کافر ہے جن نے کفر کیا، فاعذبهم، اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، وہ سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، والآخرۃ، آخرت میں بھی، وما لهم من ناصر، کوئی مددگار نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان دیتے، سکون دیتے، خوشی دیتے، اور آخرت کی بھی ان کے لیے اجر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہیں مان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیا، جو نیک عمل والے اہل ایمان ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ اس کو پورے طرح دیں گے، اس کا اجر، اس کا اجر و ثواب اللہ ان کو دیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ محبت نہیں کر ظالموں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ، فرمایا کہ یہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، علیک آپ کو پڑھ مل آیات میں سے، وہ ذکر الحکیم، اور یہ حکیم ذات کے ذکر ہے، قرآن کی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کا جو اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ماں باپ کے بغیر، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہے۔ اس سے دیکھو اللہ نے، اس کی والدہ تو ہے، والد نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی تو دور نہیں ہے، اور اس کی دیکھ آدم علیہ السلام کے اس کی پستی سے اللہ نے بھی حوا علیہ السلام پیدا کیے، تو اللہ کی تو بہت عظیم قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی، جس سے آدم علیہ السلام الہ نہیں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، جو بغیر کسی سہارے کی پیدا ہے، کسی ماں باپ کے بغیر پیدا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی اس کے والد تو موجود ہے نا، بی مریم، فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کیا، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له، پھر اللہ نے فرمایا کن فیکون، کہ ہو جاؤ، تو ہو گیا۔ اللہ نے خود بے قوت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ پیدا کیا، قدرت ہے۔ الحق من ربک، فرمایا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تم شک میں نہ ہو، حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کی شک میں نہ پڑھو۔ آگے مباہلے کا تذکرہ ہے، اس کی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مباہلہ جب کسی اس طرح کا ماحول بن جائے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی فیصلہ دشمن نہیں مان رہے، باطل لوگ کسی فیصلے کو نہیں پہنچے، تو مباہلے کا ذکر اللہ نے ذکر کیا تھا کہ مباہلہ ہے کہ نہیں، ابھی مباہلہ جائز ہے کہ نہیں، جس پہ کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اوپر فوق، اوپر یعنی اوپر کریں گے، درجات پہ بلندی دیں گے ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں، اہل ایمان کو اللہ بلندی دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔